حاضرین محترم عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے زمانے کا نظام جو ہے وہ چلتے رہتا ہے، ایام بدلتے رہتے ہیں، شب و روز آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ شعبان میں ہمارے ساتھ رہنے والوں میں سے کچھ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ آخرت کی طرف سدھار گئے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ آج شعبان ملا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان بھی عطا فرمائے۔ تو اب شعبان آ چکا ہے، اور رمضان اس امت کا غنیمت والا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے ایسے تو ہر لمحہ امت کے لیے غنیمت ہے، ہر لمحہ جو یاد الہی میں گزاریں وہ دنیا و آخرت کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن کچھ گھڑیوں میں اللہ نے ایسی برکتیں دی ہیں کہ اس برکتوں کا مقابلہ عام گھڑیاں نہیں کر سکتی۔ اس میں خاص طور پر رمضان ہے۔ تو اب رمضان کی تیاری کے لیے شعبان آ چکا، تو ہماری طرف شرعی اعتبار سے یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم رمضان میں بہانے نہ بنائیں، یہ کام ہے وہ کام ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کو جتنا ہلکا کر سکتے ہیں ہلکا کر لیں، جتنا بوجھ آپ کا کم کر سکتے ہیں کم کریں، جتنا آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں، فری کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے، عبادت کے لیے فری کر دیں۔ کیونکہ رمضان میں حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کا جو اجر و ثواب اسے دنیا میں آخرت میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے، وہ ہمارے ادراک سے بھی بالا تر ہے۔ اسی لیے میں نے سورۃ المنافقون کی ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پارہ نمبر 28 کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، حاضرین محترم عزیزان گرامی، زمین سے لے کر آسمان کا ہر ذرہ اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ جنات اسی کے بندے ہیں، فرشتے اسی کے بندے ہیں، حوریں اسی کے بندے ہیں، کائنات کا ذرہ اسی کی مملوک ہے، اسی کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ یہاں پر جس سے بات کرنا چاہتا ہے ان تمام میں سے صرف ان کو بات کرنا چاہتا ہے جو اسے مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کا یہ جو خطاب ہے نا، بڑا پیارا خطاب ہے۔ اسی لیے امام اہل بیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ شاگردوں نے شکایت کی، رمضان جو ہے انتہائی گرمی میں آ گیا، انتہائی سخت گرمی میں آ گیا، جیسے اب یہ مرتبہ آنے والا ہے، پھر یہ کہ اللہ کرم کر دے تو ایک الگ بات ہے، سارے موسم بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو روزے کی سختی، روزے میں جو تکلیف ہے اس کو ذکر کیا، تو حضرت نے فرمایا روزے کو فرض کرنے والا جو رب ہے، جس انداز سے روزہ فرض کیا ہے، اگر تم غور کرتے اس میں تو تمہیں روزے کی سختی کا احساس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے، بعد میں بولا، پہلے کیا بولا؟ اے مجھے ماننے والو، اے میرے ماننے والو، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، تم اس خطاب کی طرف توجہ کرو، اس کی لذت میں تمہیں روزے کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ ایمان کا جو خطاب ہے نا، یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ آپ دیکھیں، ہر ادنا اعلیٰ سے جڑنا چاہتا ہے، ہر کم مرتبے والا اونچے مرتبے والے سے ملنا چاہتا ہے، اس کے طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس سے ملاقات کو، اس کی توجہ کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، کائنات میں جس کو بھی رتبے ملے ہیں وہ رتبے دینے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس کو بھی اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے، جسے بھی اللہ پاک نے سرفرازیاں دی ہیں، مرتبے عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔
اسی لیے تو پانچوں وقت ہم اذانوں میں اعلان کرتے ہیں، نمازوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ نے بڑے بڑے بنائے ہیں، بڑے بڑے رتبے دیے ہیں انسانوں میں، اللہ نے بچوں کے لیے ماں باپ کو بڑا بنایا، ان کے اساتذہ کو بڑا بنایا، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشرے میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کیا ہے ایک قدر رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے ہی ہم چلتے جائیں تو سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوق پہ شرف عطا فرمایا، پھر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو رتبے عطا فرمائے، پھر اولیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ان سے بڑھ کر رتبے عطا فرمائے، نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو ان سے بڑھ کر رتبے عطا فرمائے، رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 اولو العزم رسولوں کو سب سے زیادہ رتبے عطا فرمائے، ان میں سب سے زیادہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایسے بڑے تو بہت ہیں ہمارے، لیکن ہم کیا اعلان کرتے ہیں، مولا یہ سب بڑے تیرے بڑے بنانے سے بڑے ہیں، ان سب سے بڑا تو ہے، ان سب سے بڑا تو ہے۔ تو جتنے بھی اعلیٰ رتبے والوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں، ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے اکبر، ان سب سے اونچا اللہ ہے، اور ہم اس کو پکارے کمال نہیں ہے، وہ ہمیں بلائے کمال ہیں۔ اور قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہمیں پکار رہا ہے، اے میرے ماننے والو، اے میرے ماننے والو، اے مجھے میری عبادت کرنے والو، اے مجھے اپنا خدا ماننے والو۔ تو یہ خطاب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ قرآن غور کر کے پڑھیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کے معانی کی طرف آپ کا اگر ذہن چلا جائے تو معانی سے دل پر کیفیت پیدا ہوتی ہے، دلی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، اسی لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا گیا، تدبر، غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اس کے معانی میں غور و فکر کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا سورۃ المنافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا، پیدا کیا اللہ نے، بے انتہا انسانوں کو پیدا کیا، جنت بھی بنائے ہیں، دوزخ بھی بنائی ہے، جنت کے لیے جنتیوں کو بنایا ہے، دوزخ کے لیے دوزخیوں کو بنایا ہے۔ اب بات ایمان والوں کی آئی، اللہ کو ماننے والوں کی آئی، رسول کو ماننے والوں کی آئی، رسولوں پر ایمان لانے والوں کی آئی، فرشتوں پر ایمان لانے والوں کی آئی، آخرت پر ایمان لانے والوں کی آئی، تو ان سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے، بے توجہ نہ کر دے، تمہاری توجہ کو، تمہاری ذہنی کیفیت کو، تمہارے ارادے کو ہٹا نہ دے۔ کیا؟ اموالکم، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری دولت کے اسباب، تمہارے گھر، تمہاری معیشت، تمہاری پراپرٹیاں، تمہاری جائیداد، یہ تمہیں کیا ہے غافل نہ کر دے، تمہاری توجہ نہ ہٹائے، تمہاری توجہ نہ ہٹائے۔ اموالکم ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، نہ ہی تمہارے گھر والے، گھر والوں کی ذمہ داریاں ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پیٹھ پہ کیا ہے ایک پوٹلی ڈال کے پوری دنیا پھرتے رہو اور گھر والوں کو بھوکا چھوڑ دو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن گھر والوں میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت ہی کی فکر نہ ہو، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے رسول کے ماننے والو، تمہیں تمہارے اموال، تمہاری دولت کمانے کی توجہ اور تمہاری اولاد تمہیں غیر متوجہ نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے، تمہارے ذہن کو نہ ہٹائے، کہاں سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جو اس کو مانے اور وہ ان دنیاوی اسباب میں ایسا مشغول ہو جائے کہ مخلوق کی طرف توجہ رہے اور خالق کو بھول جائے، نہیں، اسی لیے فرمایا تمہارے مال،
تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ خصوصی پیغام ہے ہر قرآن کے ماننے والے کو، ہر ایمان والے کو، اللہ کے ماننے والے کو خصوصی پیغام ہے۔ کیا ہے؟ آپ گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ عام طور پہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی خیر کے کام کے لیے دعوت دیں، نماز کے لیے بلائیں، ایک دوست دوسرے دوست سے بلانا بھی چاہیے۔ دعوت کا کام گئے تو ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں، کہیں سے ایک 4-5 جنوں کو پکڑ کے آ کے نماز کی دعوت دو، یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ دعوت کا کام یہ ہے کہ آپ کو کسی کے گھر کے نکاح کی دعوت آئی ہے، ولیمے کی دعوت آئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا خاص دوست رہتا ہے اسے فون کرتے ہیں، تجھے دعوت ہے کیا؟ وہ شادی خانے میں دعوت ہے، دعوت ہے کیا؟ فلاں کی دعوت ہے نا، ہاں آ رہا ہوں۔ دونوں مل کے جاتے نہیں جاتے؟ اسی طرح کوئی بھی دعوت ہے، اچھا چائے پینے کا ارادہ اپنے کو ہوتا، سنگل چلے جاتے ہم چائے پینے کے لیے نہیں جاتے، جاتے جاتے کیا کرتے؟ جو خاص رہتا اسے بلاتے، آؤ چائے پی کہیں گے۔ ویسا کبھی مسجد کو آتے خط کرے ایک دن دو، مسجد کو آ رہے نا بھائی ایک صاحب آ رہے ہیں تو آتے آتے فون کرے، یوسفیہ مسجد والے دعوت دیے ہیں آپ کو ظہر کی نماز کے لیے، پلٹن مسجد والے دعوت دیا آپ کو ظہر کی نماز کے لیے، مردان علی مسجد والے دعوت دیا آپ کو ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے۔ تمہیں بھی دعوت آئی ہوں گی، کیونکہ یہ دعوت تو وہ تو دعوت خاص ہوتی ہے، یہ دعوت تو عام ہوتی ہے، یہ دعوت تو عام ہوتی ہے۔ کبھی لے کر آئے نہیں آئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جیسے آپ وہاں دوستی نبھا رہے ہیں، نبھائیے، آپ ساتھ میں اکیلے مت جائیے، 2 دوستوں کو لے جا کر آپ چائے پیئے، منع نہیں ہے۔ آپ دعوت میں جا رہے ہیں تو پوچھ کے جائیے اپنے دوستوں کو کہ بھئی آپ کو دعوت آئی ہے، آپ بھی چلیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف دنیاوی حد تک ہے نا، صرف دنیاوی حد تک اس کو باقی نہ رکھیں۔ جب آپ کسی دینی مجلس کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے آپ اس دوست کو بلا دیں، ورنہ آپ حقیقی معنی میں اس کے دوست نہیں ہیں، حقیقی معنی میں اس کے دوست نہیں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے ہر حال میں خیر سوچے، اور اس میں کیا بھلائی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو آپ کھانے پینے کا سوچ رہے ہیں اسے، خبر میں اور آخرت میں اس کی جو پٹائی ہونے والی ہے اس سے بچانے کا نہیں سوچ رہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال کماؤ منع نہیں ہے، کھاؤ پیو منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، کیا حدیث پاک ہے آپ کو معلوم ہے؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ قوت والا، طاقت والا، قوت والا مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اسلام یہ نہیں بولتا ساری دنیا کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرو، ایک گال دیے تو دوسرا گال دو، نہیں، تم اس شان سے رہو کہ راستے میں نکل جائے تو تمہیں دیکھ کے کیا ہے لوگ اپنا راستہ بدل دیں، اپنے راستہ بدل دیں۔ اسلام میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن کمزوری کے اظہار کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایمانی شان و شوکت کے ساتھ جینے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے، بیوی بچوں کے چکر میں آخرت بھول دے، دولت کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یقیناً یہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ میں ہیں، نقصان میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بظاہر دنیا والے یا وہ خود اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب انسان سمجھے، کامیاب انسان بتائے دنیا کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا پروردگار ہے، ساری کامیابیاں بندے کو اسی کے ارادے سے اور اسی کے توفیق سے، اسی کی عنایت سے ملتی ہیں۔ وہ رب فرماتا ہے کہ جس کا مزاج یہ ہے، جس کے جینے کا ڈھنگ یہ ہے، جن کا نظام زندگی ایسا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہیں، ان کی دولت نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا، ان کے گھر کے معاملات نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے، خبر میں بھی خسارہ، محشر میں بھی خسارہ ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ آیا، گوشت آیا تحفے میں۔ آج تو رزق کی فراوانی ہے، آج رزق کی فراوانی ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے بڑی تنگیاں، بڑی اسرتیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انتہائی فاقہ کشی کا زمانہ تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کی روایتیں سیرت کی کتابوں سے آپ کے سامنے علماء نے بیان کیا، اور کئی دنوں تک کیا ہے گھروں میں چولہے نہیں سلگتے تھے، اور عرب کی عام غذا جو ہے نا وہ اونٹوں کا دودھ اور کھجور تھا۔ بھوک لگی تو کھانے کے لیے ہمارے پاس ناشتے کو الگ چاہیے، دوپہر میں الگ چاہیے، رات میں الگ چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے مل رہا ہے، کھا کے بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور جو 313 میدان بدر میں آئے تھے ان کو ہے نا کھانے کے لیے ریگولر کھانا نہیں ملتا تھا، دودھ سے کھجور سے کام چلانا پڑتا تھا۔ دودھ سے کھجور سے کام تو چلائے ہو، لیکن ایمان کے ساتھ وفاداری کی ہو، اپنے ایمان کے ساتھ جڑے رہے، اور اللہ پاک نے اس کی برکت دنیا کو سمجھا دی کیا ہوتی ہے، دنیا کو سمجھا دی۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب گوشت وغیرہ آیا تحفے میں، اور ظاہر سی بات ہے تو شام ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مزاج شناس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جتنا بھی آیا تھا میں نے لوگوں میں بانٹ دیا، غریبوں میں فقراء میں بانٹ دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ رہ گیا ہے۔ یہ انداز تھا، گھروں میں آخرت کی فکر کیسی، وہ بھی ایسا زمانہ جب بڑی مشکل سے گوشت ملا کرتا، بڑی مشکل سے کیا ہے اناج ملا کرتا، ایسے زمانے میں تحفے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو شام تک حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو لوگوں میں بانٹ دیا، رکھا نہیں، ذخیرہ کر کے محفوظ کر کے رکھا نہیں، بانٹ دیا، کچھ بچ گیا۔ تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے، ایک بازو کا گوشت غالباً کیا ہے باقی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو چلا گیا ہے وہ باقی ہے، جو چلا گیا، آپ کیا کہہ رہی تھی باقی ساری گوشت تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، یہ باقی ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ باقی ہے، یہ ختم ہے، وہ باقی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا، تو وہ ہمارے پاس سے جا کر بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور جس کو ہم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس رہنے کی وجہ سے پھر ہمارے حساب میں، ہمارے کھاتے میں باقی ہے، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ انداز فکر تھی آقا علیہ السلام کے ارشاد کا، یہ مفہوم تھا، تو اس طرح تربیت ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے جو بھی ماننے والے ہیں ان کی فکر یہی بنے۔ اسی لیے آپ سوچیں، جبرائیل کو نہیں بول رہا کہ جبرائیل جا کے اعلان کرو، میکائیل کو نہیں بول رہا، خود اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، خود اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ آج مسلمان اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو انہیں اتحاد کا نقطہ نظر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل عرب، اے عرب کے مسلمانوں، اے عراق کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، قرآن میں کہیں ہے نہیں۔ اللہ نے جب بھی پوری کائنات کے مسلمانوں سے مخاطب فرمایا تو ایک لفظ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب اللہ اے ایمان والو کہتا ہے تو عرب والے کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، عجم کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، ہند کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، افریقہ کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان مسلمانوں کو بولا گیا ہم کو نہیں بولا گیا، ان کو بولا گیا ہم کو نہیں بولا گیا۔ تو اللہ نے نقطۂ اتحاد بھی سمجھا دیا، مسلمان اسی وقت متحد رہ سکتے ہیں جب وہ اپنے ایمان میں باقی رہے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے۔ جب ان کے اندر ایمان کامل ہوگا تو اتحاد بھی برقرار رہے گا۔ آج لوگ دشمنان اسلام کے جھانسے میں آ کر پہلے ایمان چھینتے ہیں پھر اتحاد کی بات کرتے ہیں،
اتحاد ایمان جانے کے بعد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان جانے کے بعد صرف نام مسلمان کا رہنا یہ منافق ہے، اور منافق سے جڑ کر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر فائدہ ہوتا تو اس وقت ہوگا جب سینوں میں کیا ہے وہ ایمان ہو جو حضرت صدیق اکبر کے سینے میں تھا، حضرت فاروق اعظم کے سینے میں تھا۔ ارے اس بلال کو دیکھو، کائنات میں کوئی سہارا موجود نہیں ہے، عرب کی اس تپتی ہوئی سرزمین میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کے ہمدردی میں بات کرنے والا نہیں ہے، اکیلا تنے تنہا ہے، اور ظالم اپنا ان کا حاکم جو ہے انہیں تپتی ہوئی صحرا میں لٹا رہا ہے، پیٹھ جلس گئی ہے، یہاں تک کہ کیا ہے ان کی چربی نکل نکل کر کیا ہے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، نہ گھر والوں کا سپورٹ ہے، نہ باہر والوں کا سپورٹ ہے، نہ معاشرے نہ سماج والوں کا سپورٹ ہے، کچھ بھی نہیں، مگر قربان جاؤں حضرت بلال کے ایمان پر۔ ایسی حالت میں مجبوری کی انتہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا وہ واقعہ ہم جو پڑھتے سنتے ہیں نا وہ نہیں کرتے، مجبوری کی انتہا ہے۔ کائنات میں کوئی ان کی طرف بولنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف بولنے والا نہیں، اور ان سے مطالبہ ہے صرف اس بات کا، احد احد کہنا چھوڑ دو، محمد محمد کہنا چھوڑ دو، تم غلام ہو، ہمارے معاشرے میں غلام کی کوئی ویلو نہیں، مگر پھر بھی ہم تمہیں ویلو دیں گے، تمہیں منصب دیں گے، تمہیں کرسی دیں گے، تمہیں ایک اعلیٰ مقام دیں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا تاریخ کے آغاز ہی سے ایک کام چل رہا ہے دنیا میں، دنیا داری میں، اور اس میں دشمنان اسلام کی نظر میں اسے کرسی ملتی ہے جو قوم کو بیچتا ہے، جو قوم کو اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، اسے کیا ہے منصب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی کا وہ ایمان کیا ایمان ہے! آپ ان تمام حالتوں میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کی والدہ نہیں ہیں، آپ کے خاندان والے نہیں ہیں، آپ کے کنبے والے نہیں ہیں، آپ کے دوست و احباب نہیں ہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، اور جس رسول پاک کو آپ مانتے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ مشرکین مکہ کے عذاب میں، ان کی تکلیف میں، ان کے ظلم و زیادتی میں کیا ہے گرفتار ہیں۔ ایسی حالت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہوں، میں عہد کہنا چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں مر تو سکتا ہوں، میری سانس ٹوٹ تو سکتی ہے، میری زبان سے عہد جاری رہے گا، عہد جاری رہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بظاہر اسباب کی دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں کوئی میرا معاون و مددگار نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنا کہہ کر اپنے قریب کر سکے، لیکن میں جانتا ہوں جس محمد رسول اللہ کے رب کو میں مانتا ہوں وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ مجھے اپنا کہے، پھر دنیا والے مجھے اپنا کہے یا نہ کہے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بلال کو رسول نے بھی اپنا کہا، رسول کے رب نے بھی اپنا کہا، پھر حضرت ابوبکر نے آ کر انہیں خرید کر کیا ہے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو قرآن ہمیں یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ اتحاد ایمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ معاملہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جائے تو متحد ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا دو چیزیں دنیا میں خاص طور پہ انسان کو اپنی طرف اس کی توجہ کو کیا ہے مبذول کرواتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ ایک اس کے مال کا معاملہ، دولت کا معاملہ، اور آج ہم دیکھتے ہیں آپ نکلیں کبھی اپنے محلے کی سیر کریں، اپنے محلے کے مسلمانوں کی حالات جانچنے کی کوشش کریں، اگر کوئی دین سے دور ہے تو اس کی وجہ عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ عام طور پہ یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہوتی، یا تو وہ اپنے روزگار کو لے کر، اپنی تجارت کو لے کر بہت زیادہ مشغول ہے، یا تو وہ اپنے گھر کے مسائل کو لے کر بہت زیادہ مشغول ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں ان مشغولیت کی وجہ سے اللہ سے دور رہنے میں ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ایسا ہمارا ذہن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے قریب ہوگا تو یہ مسائل حل ہوں گے، تو جتنا مجھ سے دور جاتا جائے گا یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو حاضرین محترم عزیزان کرام، بالکل آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ مشکات اور زجاجہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزانہ
ہر بندے خدا سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، تفرغ لی عبادتی ساعتن املا صدرک غنن واسد فقرک۔ اللہ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں، دو ضمانتیں ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کیا؟ میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا، دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ دل میں ایسی بے نیازی قناعت پیدا ہوگی، جو قناعت کے بادشاہ ہمارے بزرگان دین تھے، اسلاف تھے، ان کی زندگیاں پلٹ کر دیکھیں۔ دل اگر بے نیاز ہے نا، ہاتھ میں پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، پھر بھی زمانے کا بڑے سے بڑا مالدار بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ اگر دل بے نیاز نہیں ہے، کروڑوں روپیے اس کے بینک بیلنس میں ہے، تب بھی کیا ہے، وہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عبادت سے بھاگو مت، عبادت کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کو ختم کر دوں گا، تمہاری محتاجی کو ختم کر دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اگر ایسا نہیں کرو گے، میں تمہارے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا اور تمہاری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے، وہ بھی کھیت کرتے تھے، ان کے پاس بھی فیکٹریاں تھیں، ان کے پاس بھی دکانیں تھے، سب تھے، اس کے باوجود عبادت کے لیے وقت نکالا جاتا تھا۔ اللہ نے بے نیازیاں عطا فرمائی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کل کے مسلمانوں کو سب ان کو دیکھ کر سلام مارتے تھے، انہیں کسی کے پیروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، 1000-2000 کے لیے کسی کے پیروں کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ محنت کرتے تھے، حلال کی کمائی کماتے تھے، اپنے پسینے سے کماتے تھے، وقت پر عبادت کرتے تھے، دین سے بھی وابستہ تھے، اپنے ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے تھے، اور دل کو اللہ نے بے نیازیاں عطا فرمائی تھی۔ بے نیازیاں تھیں، 10 گھر کیا ہے پھر بھی پریشان ہیں، 10 گھر ہے، عالیشان کروڑوں روپے والے 10 گھر ہیں، پھر بھی اب 11ویں گھر کی تیاری میں ہے، خبر کے گھر کی تیاری میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، مشغول کر دوں گا، ایسا مشغول کر دوں گا، کمایا سو کھا بھی نہیں سکے گا، جو کمایا ہے نا وہ کھا بھی نہیں سکے گا، اس کی لذت بھی نہیں لے سکے گا، پھر محتاجی بھی دور نہیں ہوگی، محتاجی بھی دور نہیں ہوگی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ماہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے اور شعبان تک اللہ پاک نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہی سے ہم اپنا معمول بنائیں، تاکہ رمضان پورا 100 کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما، ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما اور اپنی پناہ عطا فرما۔